بسم اللہ الرحمن الرحیم. آزاد سوچ کے ساتھ میں ہوں سزین جہان خان اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر جرنلسٹ حسنات صاحب اور سینئر جرنلسٹ حسن ایوب صاحب. آزاد سوچ میں ہمارا ایک پوائنٹ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں ہم ڈسکشنز کرتے ہیں تاکہ ہماری آزاد سوچ جو ہے وہ عوام تک پہنچ سکے. ابھی جو ڈسکشن ہے ہماری وہ یہ ہے کہ جو 63A کا ایشو چل رہا ہے سپریم کورٹ میں، جس کے اوپر کبھی بینچ پہ اعتراض ہو جاتا ہے، کبھی بینچ ٹوٹ جاتا ہے، کبھی کوئی بینچ میں آ کے مس بیہیو کر جاتا ہے، یہ کب تک چلتا رہے گا اور اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ جو ایک نتیجہ مجھے نظر آتا وہ نظر آ رہا ہے، وہ تو سب کو ہی نظر آ رہا ہے. آئے ہم سوال شروع پہلے کرتے ہیں حسن ایوب سے، اور حسن سے پوچھتے ہیں کہ حسن کیا فیصلہ آئے گا؟ جو مجھے لگتا ہے وہی آئے گا یا کوئی اور فیصلہ آئے گا؟ کیا ہے، میں تو آپ کو پچھلے پروگرام میں بھی بتا دیا تھا کہ میرے اگر پوچھیں مجھ سے تو میرے حساب سے تو یہ فیصلہ جو ہے وہ ردی کی ٹوکری میں جانا چاہیے، کیونکہ عدالتی فیصلے کو کے ذریعے تشریح کے نام پر آئین کے جو آرٹیکل 63A ہے اس کو ری رائٹ کر دیا گیا، آرٹیکل 95 کو جو ہے وہ ریڈنڈنٹ کر دیا گیا، یعنی اس کو غیر فعال کر دیا گیا. تو دو آرٹیکلز کے اوپر اس کے اثرات آ رہے ہیں، اور آئین پاکستان کی جو اوریجنل صورت ہے اس صورت کو اس نے بگاڑ دی ہے. تو یہ فیصلہ قائم رہتا مجھے دکھائی دیتا نہیں ہے. دیکھیں اس بینچ میں اگر چیف جسٹس کی جگہ، میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ جسٹس منصوری شاہ صاحب بھی ہوتے تو کوئی مجھے ایسا فرق نہیں پڑنا تھا. ہاں اس میں میکسیمم یہ ہو سکتا تھا کہ اس فیصلہ تھوڑا ڈیلے ہو سکتا ہے، یا وہ یعنی کچھ ان کا اپنا جو ہے وہ شاید ورکنگ کا جو طریقہ کار ہے وہ شاید اتنا ہیسٹ میں نہ ہوتا. ادروائز انہوں نے بھی اس فیصلے کو ریکال ہی کرنا ہے. یہ فیصلہ ریکال ہونا ہے. جب یہ فیصلہ آیا تھا تبھی سب کو معلوم تھا کہ یہ فیصلہ قائم نہیں رہ سکے گا، اور میں ہو گیا، حسنات ہو گئے، قیوم صدیقی صاحب ہو گئے، ناصر اقبال صاحب ہو گئے، یعنی متعدد لوگ، ہم لوگوں، عمران وسیم، ہم سب کا یہی ویو پوائنٹ تھا کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ غیر آئینی فیصلہ ہے، اور یہ عدالت نے انکروچ کیا ہے پارلیمان کے اختیار کے اندر. جب انکروچمنٹ آپ کریں گے تو پھر اس کا جو کانسیکوینس ہے وہ کانسیکوینس سے بچنے کے لیے بہتر یہی ہے کہ عدالت اپنے فیصلے کو ریکال کر لے، ورنہ اس کا کانسیکوینس آنا چاہیے جو آتھر جج ہے اس کے اوپر. صحیح. آپ کو کیا لگتا ہے، آپ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں فیصلے پہ تو اعتراض ہے، فیصلہ بالکل کنٹروورشل ہے، اس کی ریزننگ بھی مناسب نہیں ہے. ٹیکس سے ہٹ کے ایک چیز آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگی؟ ایگزیکٹلی، کم از کم یہ بات تو میں اس چیز سے اتفاق کرتا ہوں. ٹھیک ہے. لیکن یہ جو اصل معاملہ آ رہا ہے وہ ہے ٹائمنگ. تصور یہ بن رہا ہے کہ اب جو چیف جسٹس قاضی فیصلہ اور ان کے ہم خیال ججز جلدی میں یہ اس وجہ سے ہیں کہ آئینی ترمیم آ رہی ہے، اس میں ایک تو یہ ہوگا کہ پی ٹی آئی کے لوگ توڑے جائیں گے، اگر نہیں تو کم از کم مولانا فضل الرحمان کو یہ بتایا جائے گا کہ بھئی ہمارے پاس یہ ہتھیار، لوٹاکریسی ہم نے لیگلائز کر دی. ہاں، ووٹ کاؤنٹ ہو سکتا ہے. آپ اپنی جو وش لسٹ ہے کم کریں اور ہمارے ساتھ آئیں. سو نہیں، بیسیکلی یہ لیگلائز کیا جا رہا ہے لوٹاکریسی. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت آج یہ بھی جو سپریم کورٹ میں آرگومنٹ ہوتے رہے کہ جی بیرون ملک جو مختلف ممالک ہیں وہاں بتائیں کہ وہاں کیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آرٹیکل 95 ریڈنڈنٹ ہو گیا ہے، اس میں ووٹ کاؤنٹ ہو سکتا ہے، ڈی سیٹ ہو سکتا ہے بندہ. لیکن اس وقت جو چیف جسٹس قاضی فیصل نے اس کیس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں آرڈیننس آیا، اس کیس کی وجہ سے منیب اختر صاحب کو بینچ سے اٹھایا گیا، اس کیس کی وجہ سے قاضی فیصل صاحب نے عمران خان سے بڑا یو ٹرن لیا. پہلے انہوں نے 18 جولائی کو کیا کیا، انہوں نے جو بینچ تھا وہ ہیڈ کرایا منصور علی شاہ کو اور یہی افریدی. اب انہیں پتا ہے کہ ٹائم کم ہے، وقت مقابلہ سخت ہے، تو انہوں نے کیا کیا، وہ خود بینچ میں بیٹھ گئے اور بینچ میں وہ ریویو نہیں سن رہے، ایسا لگ رہا ہے اپیل ہر کیس ہر ڈے ٹو ڈے سن رہے ہیں، بہت ہیسٹ نہیں. وہ جلد کل میرا خیال ہے فیصلہ آ جائے گا اور یہ ووٹ کاؤنٹ ہو جائے گا، اور اس کا یہ ہو جائے گا کہ آئینی ترمیم. اب اس کے بعد حسن ہی بتا سکتے ہیں کہ نمبر کیا ہیں، کتنے لوگ ایگری ہیں اور کتنے جو ہے وہ، کیونکہ یہ معاملہ ہے کہ یہ شو آف ہینڈ ہے اور سب کو پتہ چلے گا کہ کون جو ہے وہ ووٹ دے رہا ہے کون نہیں. سینٹ میں ایشو ہے، سینٹ کے لوگ بھی اب پورے ہو سکتے ہیں. تو لیکن وہ آئینی ترمیم جو اصل معاملہ ہے، اور اگر آپ دیکھیں جنوری 13 سے چیف جسٹس قاضی فیصلہ کے تقریباً ہر فیصلہ، چاہے جنوری 13 ہو، مخصوص نشستوں کا معاملہ ہو، ری کاؤنٹنگ میں 3 ڈی سیٹ کر دی گئی، پی ٹی آئی کی سیٹیں نون لیگ کو جتوا دی گئی. الیکشن ٹریبونل پنجاب کے جس طریقے سے وہاں انڈیپینڈنٹ جج جو 4 تھے ان کو الیکشن کمیشن نے اعتراض کیا، اعتراض کی وجہ نہیں بتائی، لیکن ان کو علیحدہ کر کے 4 کا ٹریبونل بن گیا ہے پنجاب میں. یہ سارے عوامل، اور آخری اب یہ 63 ہے، یہ اب آخری میرا خیال ہے ایک مجھے لگتا ہے کہ
5 اوور کا میچ ہے, آخری 5 اوور, جس میں جو ہے کہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ 63A کا فیصلہ جو ہے وہ اوور ٹرن ہوگا اور آئینی ترمیم کے لیے کوئی اب رکاوٹ نہیں رہے گی. دیکھتے ہیں کہ کیا ہو. اچھا, اب یہ جو فیصلہ ہے جس کو میں کہوں گی کہ بغض عمران میں جو ایک فیصلہ کیا جا رہا ہے, اور اس کا جو اثر ہے وہ جوڈیشل ریفارمز پہ کس طرح سے پڑے گا؟ دیکھیں, بغض عمران سے زیادہ یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کو ایبولش کرنے کا حوالے سے. دیکھیں, جوڈیشل ریفارم کیا ہے؟ جوڈیشل ریفارم یہ ہے کہ سپریم کورٹ سے بڑی ایک عدالت بنائی جا رہی ہے. اس عدالت کا جو چیف جسٹس ہے وہ وزیر اعظم اپنی مرضی سے کنسلٹیشن پریزیڈنٹ لگائے گا, پھر اور جج جو ہیں وہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں وہ لگائیں گے. ٹھیک ہے. اور چیف جسٹس کا بھی پہلا جو انیشل ڈرافٹ تھا کہ جی ہم ریٹائرڈ کو بھی چیف جسٹس لگا دیں. تو یہ جو, اور سپریم کورٹ سے زیادہ اختیار 187 کے اختیار ان کے پاس ہے. سیاسی جماعت کو ڈیزالو کرنے کا اختیار اس آئینی کورٹ کے پاس ہے. آئینی عدالت مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ فی الحال تو ان کو سوٹ کر رہی ہے سب کو, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہی لوگ جو ہیں یہ کریں گے, کیونکہ اس آئینی عدالت کے پاس اور کیس نہیں آنے. انہوں نے تو کیسز سننے ہی جو لیگل ایشو, پولیٹیکل ایشوز ہیں, کانسٹیٹیوشنل ایشوز ہیں وہ کرنے. اور وہ دیکھیے گا ایک ابھی ٹائم بینگ تو ان کو فائدہ دے رہی ہے, لیکن یہ آئینی عدالت پھر ان کو ختم کرنی پڑے گی, کیونکہ سپریم کورٹ میں اس وقت ججز پہ یہ پریشر ہوتا ہے کہ جی عام کیسز ہیں, عام کیسز کے بعد ہم 2 بجے 1 بجے کیسز دوسرے سنیں گے. لیکن جب آئینی عدالت ایک اسپیسیفک پرپز کے لیے بن جائے گی تو پھر اس کا کام کیا ہوگا؟ اس کا یہی کام ہوگا کہ یہ ڈسپیوٹ, اور مجھے لگ رہا ہے کہ پہلا فیصلہ بھی آئینی عدالت کا یہی ہوگا کہ 18ویں ترمیم کو رول بیک کیا جائے. اور وہ ویسے تو پیپلز پارٹی کو اس سے پتہ چلے گا جب رول بیک ہوگی پیپلز آئینی عدالت. اور دوسرا یہ ہے جن ججز پہ آپ کو اختلاف ہے کہ جی عدلیہ میں یہی ہوتا ہے, وہ تو ریٹائر ہو چکے ہیں, افتخار چودھری, ثاقب نثار, وہ سب اب منصور علی شاہ کا اگر آپ ایک فیصلے کی وجہ سے آپ ان کو رکاوٹ بن رہے ہیں. صحیح ہے. یہی منصور علی شاہ تھے 90 دن کے اندر انتخابات کے معاملے میں, انہوں نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ کا معاملہ پہلے جائے معاملہ. دیکھیں اس وقت تو آپ کے وہ ہیرو تھے. یہی منصور علی شاہ تھے غازی فیصل صاحب کو بچانے کے لیے ان پہ الزام لگے کہ جی آپ نے ڈرافٹنگ کی پٹیشن کی. یہی منصور علی شاہ تھے جنہوں نے نیب لا میں جو ترامیم تھی وہ کہیں درست ہیں, اور عمران خان کی پٹیشن باہر پھینکی اور کہا کہ آپ کو پارلیمنٹ میں بیٹھنا چاہیے. صرف ایک 12 جولائی کے فیصلے پہ وہ اتنے, یعنی ان کے خلاف اتنا غصہ, اور صرف یہ ہے کہ جی ان کو نہ, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت غلط کیا جا رہا ہے. اور اس سے بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ بہت بڑا رسک ہے کہ جب آپ ایک بیسک اسٹرکچر کو, آئین کا ڈھانچہ ہی اس کو کریں گے, اور اصل تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو پارلیمنٹ ہے اس کے پاس لیجیٹمیسی ہے, اس پہ سیریس سوالات, اس لیجیٹمیسی پہ سوالات پہ آپ ان کو ایک موقع دے رہے ہیں کہ وہ ایک بیسک سٹرکچر کو ہلا دے, اور بیسک سٹرکچر کے بعد ایک نئی عدالت بنا دے, کریٹ کر دے, اور جو موجودہ سپریم کورٹ ہے اس کو ختم کرے, اس کو سیشن کورٹ. حسن, آپ کے پاس سے ایک سوال میں کرتی ہوں کہ یہ جوڈیشل ریفارمز کے بعد جو عدلیہ کا ایک سیاسی ماحول ہوگا اس کا سپریم کورٹ کی ساکھ پر کیا اثر پڑے گا, آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں, جوڈیشل ریفارمز میں ابھی ایک تو آئینی عدالت ہے جی, یہ اس کا ایک حصہ ہے. صحیح. اس میں جو باقی دیگر چیزیں ہونی ہیں وہ بھی چیزیں آپ دیکھ لیں کہ ججز کی اکاؤنٹیبلٹی اس وقت تک نہیں ہے. اب ججز کی اکاؤنٹیبلٹی دنیا میں ہوتی ہے, ٹھیک ہے. جب آپ یہاں پر ججز کی اکاؤنٹیبلٹی کی بات کریں تو یہاں پر کہا جاتا ہے کہ جی عدلیہ کی آزادی پر حملہ ہو گیا ہے. جیسے آزادی صحافت پر حملہ ہوتا ہے, کوئی کسی نے جناب مائک لے کر کسی کے منہ میں ڈال دیا نا, تو اگلا بندہ جناب آگے سے اس کو جو نا مائک کو چٹک دے تو کہتے ہیں یہ عدلیہ کی آزادی پر حملہ کرتی ہے. اور جناب بڑے جناب ہم لوگوں نے شو ڈال دیتے ہیں, صحافی حضرات بھی بشمول میرے. تو ویسے میں قصہ سنایا تھا نا کہ متی اللہ جان صاحب کا اور فواد چودھری صاحب کا ایک آپس میں باہر کوئی ایشو چل رہا تھا, تو مجھے کال آتی ہے اے آر وائی کے پی سی آر سے, تو مجھے کال کہتے ہیں جی کہ آپ دیکھیں فواد چودھری کسی سے لڑائی ہو رہی ہے. تو ابا جا کے تھے, میں بھاگتا ہوا گیا, میں نے کہا بعد کو لڑائی ہو رہی ہے, تو مجھ سے پہلے ہمارے ایک صحافی ہوتے تھے بابر عباسی صاحب, وہ مجھ سے پہلے بھاگ کر وہاں پہنچ گئے. جب وہاں پہنچے نا تو میں تھوڑا پیچھے پہنچا, ذرا چیزیں سن رہے تھے, تو وہ کہتے ہیں جی کہ زندہ ہے صحافی, زندہ ہے, کوڑے بھی کھا کے زندہ ہے. میں نے پوچھا بابر کیا ہوا ہے؟ کہتا کوئی پتہ نہیں. یہ حالات ہیں. تو اسی طرح سے اسی طرح کے ملتے جلتے حالات ہماری عدلیہ کی ہیں کہ اپنی اکاؤنٹیبلٹی یہ کرتے نہیں ہیں, اور خود کرتے نہیں ہیں, اور کسی کو بھی کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی میکنزم بنا رہا ہو تو اس پر یہ کہتے ہیں کہ عدلیہ کی آزادی پر حملہ ہو گیا. میرے خیال کے مطابق دنیا بھر میں میکنزم موجود ہے, انہی ہی چیزوں کو ہمیں فالو کرنا ہے. دنیا کے 52 ممالک میں اس ٹائم کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں,
ٹھیک ہے. ان کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے ساتھ ہمارے پاکستان بھی انوکھا کام نہیں ہونے جا رہا. دیکھیے آپ کو سیکھنا ہے نا, آپ نے نظام کی بہتری لے کر آنی ہے. آپ نظام کی بہتری کے لیے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں تھی, پھر یہ پیپلز پارٹی دور میں اسلام آباد ہائی کورٹ آئی ہے. پہلے تو کیسز جو ہیں وہ آپ پنجاب کی یعنی لاہور ہائی کورٹ میں میرے خیال سے کیسز جاتے تھے, ہمارے جو اسلام آباد کے مقدمات بھی تھے, لیکن اب کیسز بننے تو نہیں ہیں, آئینی عدالت بن گئی نا, اس سے بہتری آئی ہے. اب کیا پرابلم ہے, اب اس میں کیا کتنے اختیار کم ہو گئے جی لاہور ہائی کورٹ کے؟ لاہور ہائی کورٹ کے پاس تھی نا پہلے اختیار, یہ تو وہ معاملہ آ گیا جو ہے وہ اسلام آباد کی ہائی کورٹ کے پاس, تو کیا فرق پڑ گیا؟ تو میرے خیال کے مطابق ہمیں پہلے ہی ہم نے پریمپٹ کر لیا ہے, بہت زیادہ خدشات کا اظہار کر رہے ہیں. اس سے بہتری ہو سکتی ہے. ہاں تنگ نظری کریں یا ہم اوور ریئیکٹ کریں, اس سے پھر شاید بہتری نہیں آئے گی. پھر مزید آپ کے ملک کے جو حالات ہیں خراب ہوں گے. آئینی بحران کی باتیں پہلے چاروں طرف سے ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, اس وقت جو ہے وہ تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے قائدین اس بات پر کہہ رہے ہیں جی کہ ملک جو ہے کانسٹیٹیوشنل کرائسس یا کانسٹیٹیوشنل میلٹ ڈاؤن کی طرف جا رہا ہے. ہمیں بحیثیت قوم فراخ دلی کا مظاہرہ بھی کرنا ہوگا, ایک دوسرے کے اوپر اعتماد کرنا ہوگا, اور اعتماد کر کے ایسا بردر, ایسا ون یونٹ, ایسا ون نیشن ہمیں آگے بڑھنا ہے, تبھی ہم بہتری لے کر آ سکتے ہیں. جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے اگر کوئی خدشات ہیں تو ان کے خدشات کو دور کرنا چاہیے. جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے علاوہ دیگر کوئی ججز کے خدشات ہیں, ان خدشات کو بھی دور کرنا چاہیے. لیکن ہاں کوئی اگر سسٹم کو ہائی جیک کرنا چاہے, جوڈیشری کو ہائی جیک کرنے کے عزائم رکھ رہا ہو, اور کسی یعنی جسٹس منصور علی شاہ صاحب جیسے ایک معزز جج کے مائنڈ کو پلوٹ کر رہا ہو, ایسے جو چند کردار ہیں ان کردار کی اکاؤنٹیبلٹی سب سے پہلے ہو جائے تو معاملات بہتری کی طرف آگے بڑھ سکتے. ٹھیک ہے سر, آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ ابھی یہ جو جوڈیشل ریفارمز ہیں اس پہ مولانا صاحب کا کیا سٹانس ہوگا؟ کیا حکومت ان کی کچھ شرائط مانے گی یا وہ حکومت کی شرائط مانے گی؟ کیا ہوگا؟ دیکھیں اس سے پہلے میں تھوڑی سی بات کروں. یہ انہوں نے کہا ججز کی اکاؤنٹیبلٹی, بالکل اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, لیکن وچ چارج نہیں ہونی چاہیے. اگر ایک ججمنٹ کی بنیاد پہ ایک جج کو نکالنے کی کوششیں ہوں, پراکسی کمپلینٹ فائل ہوں, چاہے وہ افتخار چودھری کے خلاف کہا گیا کہ جی جیلی رسیدیں بنائیں آپ نے پیٹرول کی, قاضی فیصل صاحب کے خلاف جب ریفرنس بنا وہ بھی سب کے سامنے تھا, وہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پہ اٹیک سب نے کہا. اسی طرح اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ 6 ججز نے خط لکھا ہے, اس کے بعد ان کے ہر معاملے پہ ایک معاملہ آ گیا, تو یہ ساری چیزیں آ گئی. دیکھیں جو بات فیئر ہے, جس کے معاملات ہوتے ہیں اس کے ساتھ نہ بار کھڑی ہوتی ہے نہ میڈیا کھڑا ہوتا ہے. وہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اگر کوئی جج کی جس پہ کرپشن کے الزام ہے یا اور مس کنڈکٹ کا معاملہ ہے. ہاں یہ معاملہ ہے کہ کوئی جج کے فیصلے کی بنیاد پہ اس کو نکالنے کی کوشش کی جائے, اس پہ پھر سارے لوگ کھڑے ہوتے ہیں, اور وہ ہوتا ہے کہ جی آپ پھر یہ اگر ہم نے الاؤ کر دیا تو یہ پھر مسئلہ بنے گا. مظاہر صاحب کے ساتھ بظاہر یہ لگ رہا ہے حسن بھائی, مظاہر صاحب کے ساتھ بھی کچھ صحافی حضرات ہمارے کھڑے ہو گئے تھے نا, میرا خیال ہے چینل بھی کھڑے ہو گئے تھے. دیکھیں ان کے اب بات آپ بتائیں کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے نا لوگ, نہیں ہوئے. دیکھیں وہ اپنے ساتھ نہیں کھڑے, پی ٹی آئی جماعت نے کس طریقے نہیں, وہ نہیں کھڑے ہوئے نا, وہ استعفیٰ دے کے چلے گئے, لیکن تحریک انصاف بھی بطور جماعت کھڑی ہوگی. دیکھیں میں بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں, تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ فیئر تھی. دیکھیں میں ایگری کرتا ہوں کہ 2018 سے لے کے 23 تک جو 3 چیف جسٹس صاحبان تھے جی, انہوں نے ان کا ٹلٹ پی ٹی آئی کی طرف سے تھا جی, لیکن موجودہ چیف جسٹس کا ٹلٹ بھی اینٹی پی ٹی آئی ہے اور پرو نون ہے, یہ بھی مانے, ایجنڈا ڈریون سارے ہیں. یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ ایک افتخار چودھری بھی اینٹی پیپلز پارٹی تھے, بالکل اس میں کوئی شک نہیں تھی جی بالکل تھے, اور انہوں نے نون لیگ کے جتنے پولیٹیکل ایشوز پہ ان کو فائدہ دیا. اسی طرح ثاقب نثار نے نون لیگ کو ایلیمینیٹ کرنے میں پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا, بالکل کیا. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں آپ کے بڑے فیوریٹ گلزار احمد صاحب جی, حالانکہ میری تنقید پہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ کتنے زیادہ ان کو تنگ ہوتے ہیں, وہ انہوں نے بھی اسی طرح جو کچھ ان کے دور میں چلا. گلزار صاحب کے کمپیئر باقیوں کے ساتھ نہیں کر سکتے. جو چیف جسٹس گلزار احمد تھے وہ کمپیریٹیولی ایک تو ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی ایسا یعنی الزام نہیں ہے کہ انہوں نے نستا ٹاور کے علاوہ نستا ٹاور والا کیس, اور ایک انہوں نے جو قاضی صاحب کو عمران خان کے مقدمات سننے سے منع کیا تھا, پھر تیسری ان کے بعد میکسیمم جو بات آتی ہے کہ مقبول باقر صاحب نے جب خواجہ سعد رفیق والا فیصلہ دیا تو اس کے بعد ان کو پھر نیب کے مقدمات نہیں ملے. تو نہیں وہ اصل میں ان کا یہ بھی کچھ حالانکہ ان کا بڑا تعلق تھا مقبول باقر صاحب سے, بہت دوستی تھی, لیکن پھر انہوں نے نہیں دیے. تو اصل میں کچھ
مطلب اس سیٹ کے اوپر یہ سیٹ بھی ہاٹ ہوتی ہے اور وہاں پر جب بیٹھتے ہیں تو بیٹھنے کے بعد کچھ نہ کچھ کرتے ہیں. لیکن ویسے میں اور آپ اس چیز پہ ایگری کرتے ہیں کہ ایجنڈا ڈریون چیف جسٹس نہیں ہونا چاہیے. بالکل نہیں ہونا چاہیے. اس ملک کی فلاح اور ناصر ملک کی طرح ہونا چاہیے کہ بالکل جس کے پاس الیکشن ریزلٹ آیا جنرل الیکشن 2018 ہمارے کا تعلق ایسے نہیں, کمیشن بنا, انہوں نے کہا ایک آرگنائز ریگنگ نہیں ہوئی, لیکن ان کی ساخت اتنی زبردست تھی کہ ان کو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بھی 2018 میں بنایا. تو اس طرح کا چیف جسٹس ہونا چاہیے, ایجنڈا ڈریون چیف جسٹس کوئی بھی ہے, چاہے ایکس وائی زیڈ. لیکن قاضی صاحب کا ایجنڈا مجھے کو نظر نہیں آیا. پورے پاکستان کو نظر آیا, شاید حسن کو نظر نہیں آیا. حسن آپ کو اپنی نظر کی اینک یا تو میری طرح یہاں رکھا کریں تاکہ آپ کو صحیح طرح سے دنیا جو ہے, یا آپ کو قاضی صاحب کی بائسنس جو اس وقت پورے پاکستان کو نظر آ رہی ہے لیکن حسن کو نظر نہیں آ رہی. ایک دن آئے گا جب حسن بھی قاضی صاحب اپنے انڈیویجول فیصلے کرتے ہیں. بالکل ان کے میں انسان ہوں جی, مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, لیکن میں اب تک لیکن اچھا حسن سوال پہ آتے ہیں نا, آپ سے بھی میں نے پوچھا کہ کیا مولانا صاحب کا کیا اسٹانس ہوگا, اس کا جواب مجھے آپ نے بھی بتائیں. مولانا صاحب کا کیا اسٹانس ہوگا؟ اور ایک اور سوال اسی میں کہ یہ زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب ابھی تک کیوں خاموش ہیں جوڈیشل ریفارمز کے اوپر, کیا ایسا کیا ریزن ہے؟ زرداری صاحب کی پوری جماعت جو ہے وہ اس کے, بلاول صاحب جو ہے وہ ان کا گلا خشک ہو چکا ہے, اتنی باتیں وہ کر چکے ہیں. بلاول صاحب اینٹی ہے, یہ پرانے لوگ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی, اور بات یہ ہے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین ہے وہ آصف علی زرداری صاحب کی ہے, لیکن بات ایون دین انکلوڈنگ آل دیز تھنگز جی لیڈ کر رہے ہیں. بلاول صاحب لیڈ کر رہے ہیں اس چیز کو. دیکھیں جتنی نیگوسیشنز چل رہی ہیں وہ محسن نقوی صاحب بھی پیچھے ہیں, آگے بلاول ہیں. اور بلاول صاحب تو کہہ رہے ہیں, بلاول صاحب ہی جو کرنے 25 اکتوبر سے پہلے آپ سمجھتی ہیں کہ پریزیڈنٹ زرداری کی مرضی کے بغیر کر رہے ہیں؟ ایسی بات نہیں ہے. بلاول صاحب آج شاید ہم لوگوں کی ملاقات بھی ان سے ہونی ہے کچھ دیر بعد. مطلب بلاول صاحب کی اپنی انڈیویجول ینگ سوچ نہیں ہے, وہ اپنے والد صاحب کی ینگ سوچ ہے, ینگ سوچ ہے, تبھی تو کہا کہ وہ اپنے والد صاحب کی مرضی سے سب کر رہے ہیں. دیکھیں وہ سوچ اور مرضی شامل ہونا ایک الگ بات ہے. یہ برین چائلڈ ہے پاکستان بار کونسل کا, اور پاکستان بار کونسل کو اس ٹائم جو ہے فاروق ایچ نائک صاحب اس کے وائس چیئرمین ہیں, if I'm correct حسان صاحب. اب وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل جو ہے وہ ان کے ساتھ ہیں. اب یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں اس سارے معاملے میں چل رہا ہے, تو یہ وکلا کی تنظیم کی کے ساتھ ہم آواز ہو رہی ہے, سنکرونائز ہو رہی ہیں پولیٹیکل پارٹیز, چاہے وہ مسلم لیگ نواز ہے, پیپلز پارٹی ہے, اور JUFA بھی اگر آتی ہے تو کامران مرتضیٰ صاحب بھی کوئی جو بار کے گروپ سے, ہاں سب انڈیپینڈنٹ گروپ کے ہیں. تو میرے خیال سے کوئی نہ کوئی چیز خیر کی خبر نکل سکتی ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب مان جائیں گے سارا, خیر کی خبر نکل سکتی ہے, ابھی تک بریک تھرو ہے نہیں جی. اچھا ایک چیز بتائیے گا, نمبر پورے ہیں ابھی تک بریک تھرو یار, جو کہہ رہے ہیں 63A ہوگا آلریڈی, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میری اطلاعات کے مطابق بہت سے لوگ سینٹ اور نیشنل اسمبلی اور ایون پنجاب اسمبلی, ان 3 اسمبلیز کے لوگ آلریڈی اس ٹائم تک حکومت کے ساتھ رابطے میں. اچھا انہوں نے ایفیڈیوٹ نہیں دیے تھے, کن لوگوں نے؟ یہ لوگ جو تھے جنہوں نے, آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ حکومت کے ساتھ رابطے میں, ایک وہ لوگ بھی ہیں جن کے ایفیڈیوٹ نہیں جمع ہوئی, وہ آزاد ہیں ابھی تک اگر دیکھا جائے. وہ تو سارے مادر پدر آزاد ہیں. اچھا آج سوزان نے جگہ چینج کر دی, وہ پیچھے لکھا ہوا ہے کہ ایک مخصوص نشست بھی پاکستان تحریک انصاف کو نہیں ملنی. وہ پیچھے لکھا ہے احمقوں کی جنت, وہ پیچھے, یہ میں کہہ رہا ہوں آج تک سوزان کہتا ہوں پیچھے لکھا ہوتا ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کے آزاد, سنی اتحاد کونسل کے آزاد, یا مادر پدر آزاد. جواب ہے مادر پدر آزاد. ٹھیک ہو گیا, دل کے بہلاوے کو غالب, یہ خیال اچھا ہے. ایک سوال اب ایک اور میرا یہ ہے کہ یہ اب جو آئینی عدالت اگر بن جائے گی, جو کہ بن ہی جائے گی, تو کیا اس پہ جو پیپلز پارٹی ہے انشاءاللہ وہ قاضی صاحب پہ مان جائے گی کہ جی قاضی صاحب کو جی ہم جو پہلا چیف جسٹس ہے آئینی عدالت کا وہ بناتے ہیں؟ دیکھیں پیپلز پارٹی کا ماننا نہ ماننا میرا خیال ہے میں نہیں اتنا نہیں رکھتا, نہ نون لیگ کا رکھتا ہے. جنہوں نے پارلیمنٹ میں پہنچایا ہے, چاہے جو بھی ووٹر ہے چاہے کوئی اور ہے, وہ میٹر کرتے ہیں. بالکل صحیح. اور میرا خیال ہے کہ دوسری طرف مولانا فضل الرحمان ریلیونٹ ہیں, ان کی بہت امپورٹنس ہے. وہ کیا چاہتے ہیں, وہ کن کی شرائط مانیں, وہ اپنی منوائیں گے یا ان کی؟ دیکھیں وہ فلیکسیبل آدمی, اور سیاستدان کو ہونا بھی فلیکسیبل چاہیے. آئینی عدالت پہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ آئینی عدالت بننی چاہیے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ سے زیادہ اس کی جوریسڈکشن نہ ہو. دوسرا وہ ججز کی اپوائنٹمنٹ میں ان کا خیال ہے کہ ہمیں تبدیل کرنا چاہیے, جو انیشیل ڈرافٹ ہے اس میں چینج کرنا چاہیے. دوسرا ان کا یہ ہے کہ کچھ اطلاعات یہ ہیں کہ وہ چیف جسٹس پہلا پہ ان کا ہے معاملہ کہ کن کو ہونا چاہیے, کوئی ایسا آدمی ہو جو نان کنٹروورشل ہو. جیسے یحییٰ افریدی صاحب کا نام بھی کسی JUF کے کسی وکیل نے پرپوز کیا, میں تو سمجھتا ہوں کہ زبردست نام ہے. لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ آئینی عدالت
की वजह क्या है, मुझे तो मालूम नहीं वजह क्या है। सारे पाकिस्तान को वजह मालूम है, क्या वजह? काजी साहब को एडजस्ट करना है। मतलब नहीं, काजी साहब को अब सारी जिंदगी के लिए तो नहीं आना ना, ये जब क्रिएशन हो जाएगी, हम तो ये बात कर रहे थे, हम ये बात कर रहे थे, काजी साहब आ रहे हैं, आप क्या खबर आपके पास? काजी साहब नहीं माने अभी तक, नहीं माने, ठीक हो गया। ये ऐसे ही लगे हुए हैं 63 ये वो, मतलब जेन्युइनली वो काजी साहब जी 63 वाला मामला आप समझ रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट किसी बंदे की जरूरत है, उनसे बात करें। नहीं, एस्टैब्लिशमेंट की क्या जरूरत है, वो खुद ही है, अब किसके अंदर एक एस्टैब्लिशमेंट किसकी जरूरत है, किसकी जरूरत है काजी साहब के पास जाकर बात कर सके। एग्री करता हूँ कि काजी साहब खुद ही लीड लेते हैं, एस्टैब्लिशमेंट उनको नहीं कहती। 2009 से 14 तक वो प्रो एस्टैब्लिशमेंट रहे, मेमो गेट में रहे, वो किसी के कहने पे नहीं रहे। जब 2014 से 2023 तक वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट स्ट्रांग रहे, और बल्कि उन्होंने कहा एस्टैब्लिशमेंट का वर्ड तो आइन में है ही नहीं, सीधा कहो फौज, बिल्कुल जर्नल इन्होंने, और मुल्क को तबाह किया। जो उनकी तकारीर हैं मुख्तलिफ ओकेजन पे वो आपने देखी होगी। 23 के बाद वो फिर एक अपनी उन्होंने सोच ली 2023-24 जब से वो चीफ जस्टिस पाक बने। लेकिन मेरा ख्याल है कि जब वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के चीफ जस्टिस बनेंगे तो फिर हसन भाई से पूछेंगे कि क्या उनकी, इंशाल्लाह मेरी तो ख्वाहिश है। चले हसन, आपकी ख्वाहिश का पता नहीं क्या होता है। एक चीज बताइएगा कि अली जफर साहिब कल इमरान खान साहिब से मिलने जाएंगे, क्या इंस्ट्रक्शंस लेके आएंगे, वो आपको क्या लगता है? इमरान खान साहब ने क्या बताना है उनको, वो यही कहेंगे जी अपोज करो इसको, और अपोज करने के लिए अपने वो आर्गुमेंट देंगे, अपोज ही उन्होंने करना है। उसमें मेरे ख्याल से अपना केस डिफेंड नहीं कर पाएंगे, कमज़ोर केस है। पीटीआई का केस, जो जबानी चेयरमैन का केस बड़ा कमज़ोर होगा, और ये फैसला रिकॉल होना ही होना है। बाइकआउट का चांसेस मुझे लग रहा है। अब क्या बाइकआउट करना है, वो ये है कि अब जब तो बात ना पेश ना होते ना, पेश हो चुके नहीं, उन्होंने ऑब्जेक्शन की है बेंच पे, हालांकि मेरा ख्याल है वो भी फुल टास्क। आपने एक मौका दिया चीफ जस्टिस काजी फैसला को, आज उन्होंने अपना जो वर्जन है वो एक्सप्लेन किया, वो मीडिया पे चला। दूसरा, अब ये जुडिशियल आर्डर होगा जिस पे 5 जजेस का साइन होंगे, जिसमें वो लिखेंगे कि मुनीब अख्तर साहब गए हैं तो उन्होंने क्या गलत किया, मंसूर अली शाह साहब ने क्या गलत किया, वो चीज़ें वो जुडिशियल आर्डर में मेंशन करेंगे। और मेरा ख्याल है कि बेहतर होती पीटीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से, कई दफ़ा कोई चीज़ आर्गू आप ना करें। मेरे ख्याल में अली जफर साहब को आर्गू नहीं करना चाहिए था, अच्छा आर्गू किया, लेकिन आगे जब प्री डिटरमिन्ड माइंड जजेस बैठे हों तो बेहतर अवॉइड। सही हो गया। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया हसनात साहब, हसन अय्यूब आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। ये थी आज़ाद सोच। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको चैनल पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।